کہ تم سے بھی زیادہ اچھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اسلام کی قبولیت سے اس کے تو پچھلے گناہ معاف ہو گئے، تمہارے کیا پتا پچھلے گناہ معاف ہوئے بھی یا نہیں۔ تو درہ کی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے، تو آپ نے فرمایا خبردار، درہ گلاب کی بیٹی ہے ضرور، مگر اس کے باپ کو اس کے سامنے برا نہ کہنا، اس کے دل میں ایسی بات آ جائے گی، اس کو محسوس ہوگی۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہے اپنے ان مخالفین کے ساتھ جو پوری زندگی ان کو تنگ کرتے اور ستاتے رہے۔ اب ایسی گمراہی کی چیزیں آ گئی ہیں، اتنی شدید گمراہی کی باتیں آ گئی ہیں کہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق باتیں کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں۔ یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس میں ذرا اللہ کا خوف نہ رہا ہو اور جسے یہ احساس نہ ہو کہ کس ہستی کے والدین کے بارے میں گفتگو ہو رہی۔ اس بحث میں نہیں پڑتے کہ حدیث میں یہ بات آئی ہے نہیں آئی، وہ ایک لمبی بات ہے کہ حدیث میں کیا کیا آیا ہے، روایات میں کیا کیا آیا ہے، مگر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے والدین سے گفتگو نہ کریں، اس بات کو نہ چھیڑیں، جو کچھ بھی ہے اللہ کا اور ان کا معاملہ۔ سورہ توبہ کی یہ جو آیات ہیں ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دعا ہم سے اپنے والدین کے بارے میں کی تھی، کہ جب انہیں پتا چلا کہ ان کا والد ہمارا دشمن ہے، تبرأ منہ، ابراہیم علیہ السلام بیزار ہو گئے اپنے والد سے۔ ان آیات کی تفسیر میں سارے تقریباً مفسرین لکھتے ہیں یہی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق خاموشی اختیار کی جائے، کچھ نہ کہا جائے، کہیں ایسے نہ ہو کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے اور ان کی خاطر مبارک میں کوئی بات آئے۔ حتیٰ کہ ابو طالب کے بارے میں جہاں تک عقیدے کی بات ہے، اہل سنت والجماعت سارے یہ لکھتے ہیں کہ ابو طالب کا انتقال کفر پہ ہوا، مگر سب ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو بلا ضرورت بیان نہ کرو، بلا وجہ بیان نہ کرو، تمہیں پتا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کے کتنے احسانات۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ جو یقیناً کفر پہ مر گئے تھے، ان کی موتوں کے بعد بھی ان کا اتنا خیال رہا ہے کہ یہ جبیر ابن مطعم کے متعلق آتا ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی طائف سے جب آپ واپس ہوئے۔ طائف میں بڑی شدید تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اور جب آپ واپس لوٹ گئے تو مکہ والوں نے دروازے بند کر دیے شہر کے، اور انہوں نے کہا اب اس شخص کو شہر میں داخل نہیں ہونے دینا، اب تو یہ آدمی ہمارے قابو میں آ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کے ایک دوست کے پاس گئے، مطعم ابن عدی کے پاس، اور ان سے جا کر کہا کہ آپ مجھے پناہ دے دیں۔ انہوں نے کہا تم تو میرے بھتیجے ہو، تمہارے والد کے ساتھ تو ہمارے ایسے تعلقات تھے، یہ تم کیا کہتے؟ اور انہوں نے اپنے ساتوں بیٹوں کو کہا کہ اسلحہ پہنو اور اس میرے بیٹے کے ساتھ جاؤ، اور خود گئے اور حرم میں جا کے اعلان کیا۔ جب وہ جا رہے تھے تو عرب قریش سردار جو تھے کافر، انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا تم اسے پناہ نہ دو، تم جو جا رہے اپنے بیٹوں کے ساتھ، تمہیں ڈر ہے تم کوئی ایسا اعلان کر دو گے، اس کو تنہا چھوڑ دو۔ حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا اس وقت، تو انہوں نے جا کر جب اعلان کیا تو میں نے اس اپنے بھتیجے کو پناہ دی، اور کوئی اگر اس سے لڑے گا تو اب مجھ سے لڑائی ہوگی اس کی، ہمارے قبیلے سے۔ تو اطمینان ہو گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بدر کے قیدیوں کو دیکھ کے پہلا جملہ آپ نے یہ فرمایا، آپ نے کہا وہ میرے والد کے دوست زندہ ہوتے اور آ کے مجھ سے صرف یہ کہہ دیتے کہ انہیں چھوڑ دے، میں سب کو چھوڑ دیتا۔ یہ ادب کہ والد کے دوست ہیں، فرمایا مجھ سے آ کے کہہ دیتے کہ انہیں چھوڑ دے، میں سب کو چھوڑ دیتا۔ یہ تعلق ہے۔ تھوڑا علم بڑے خطرے کی چیز ہے، اور علم جب بڑھ جائے اور آدمی کا تزکیہ نہ ہو، کہیں ادب سیکھا نہ ہو، یہ اور بھی زیادہ مصیبت کی بات ہے۔ حضرت آمنہ کے اشعار ہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں، ان کا پورا قصیدہ ہے جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تھا مدینہ منورہ، تو انہوں نے اپنے شوہر کے لیے مرثیہ لکھا، اور وہ مرثیہ جس نے بھی پڑھا ہے اس میں ایسے اشعار ہیں جیسے کہ زمانہ جاہلیت میں
ان لوگوں کے اشعار ہوتے ہیں جو ہوتے تھے جو اللہ تعالی کی وحدانیت کے قائل تھے، بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے. ایسے اشعار سامنے آتے ہیں. یہ ایسی ہے کہ ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ورقہ کا کیا بنا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے انہیں جنت میں دیکھا ہے. کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئی تھی خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس، تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آپ حاضن ناموس النبی صلی اللہ علیہ موسیٰ، یہ تو وہی فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا تھا، اور کاش میں اس دن تک زندہ رہوں جس دن آپ کی قوم آپ کو نکالے گی، اور میں کاش اس دن آپ کی شدید بھرپور مدد کر سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تعجب سے فرمایا آپ مخرج چیزیں ہوں، یہ نکالیں گے مجھے، میری قوم مجھے نکالے گی. بڑے تعجب سے فرمایا سکا کاش نتیجے میں اس دن زندہ رہوں اس وقت تک میں تمہاری مدد کروں. یہ تصدیق تو تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا میں نے جنت میں ہمیں دیکھا. حضرت سعید رضی اللہ نے اپنے والد کے متعلق پوچھا کہ زمانہ جاہلیت میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، آپ ان کے متعلق کیا کہتے ہیں، اور وہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں پھر بتاؤں گا. اور آپ نے کہا رات میں نے خواب میں دیکھا اور وہ جنت میں ٹہل رہے تھے، سفید کپڑے انہوں نے پہن رکھے تھے، اللہ نے ان کی مغفرت کر دی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں یہ سوائے جہالت کے اور کیا چیز. ایک لمحے کے لیے علیہ باللہ فرض بھی کر لیجئے، فرض کر لیجئے کہ ان کے ساتھ معاملہ کچھ دوسرا ہو گیا ہو، تو بھی کیا دین میں یہی ایک مسئلہ رہ گیا جس کو بیان کرنا؟ کیا ساری سچی باتیں اس قابل ہوتی ہیں کہ بیان کر دی جائیں؟ کیا ساری سچائیاں اس قابل ہوتی ہیں کہ لوگوں میں آ کے بتایا جائے کہ یہ سچائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے فرمایا، عرض کیا کہ کون آدمی سب سے بدتر ہے؟ آپ نے فرمایا بدتر آدمی وہ شوہر ہے، برا آدمی وہ شوہر ہے کہ اپنی بیوی کے پاس گیا تنہائی میں اور پھر لوگوں کو آ کے اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ یہ تعلق ہو گیا تھا. آپ نے فرمایا قیامت میں بدترین آدمیوں میں یہ آدمی شمار کیا جائے گا. حالانکہ وہ سب حقیقت ہے اور سچائی ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں، کچھ نہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کر دیا کہ ایسی باتیں نہ ہو، مت کرو ایسی بات. تو کیا ساری سچائیاں اس قابل؟ حدیث کو صرف پڑھ لینا کچھ بات نہیں. یہ بڑا مرض ہمارے یہاں آ گیا ہے کہ جس شخص کو عربی پڑھنی آ گئی ہے وہ ایک کتاب اٹھا لاتا ہے، کہتا ہے دیکھو یوں حدیث میں آیا. اور یہ عربوں کی بھی جہالت ہے. جس طرح ہندوستان پاکستان میں عام لوگ دین کو زیادہ علم نہیں رکھتے، افسوسناک صورتحال اس حد تک ہے کہ ہم سے خود ایک حیدرآباد کے لڑکے اس نے کہا کہ ہم نے تو تم لوگوں سے سنا کہ وہاں ابو الحسن علی ندوی اتنی بڑی شخصیت ہے، ہم حیدرآباد میں رہے اور ہمیں کچھ پتا نہیں چلا. یہ عمومی حالات ایسے ہی ہوتے ہیں. عربوں کی بھی یہی حالت کہ جو بھی عربی پڑھ لیتا ہے اس کی تو زبان مادری زبان ہے، کہ اس سے یہ بھی لازم آ جاتا ہے کہ دین سارے کو سمجھ رہا. ارے بھائی ایسے ہی جیسے آپ اردو کی کتاب اٹھا کر پڑھ لیتے ہیں، عربی کی کتاب اٹھا کر پڑھ لیتے ہیں. جہالت جتنی صرف اردو پڑھ کے براہ راست کوئی بخاری شریف سمجھنا چاہے اس میں ہوگی، اتنی جہالت اس میں بھی ہوگی جو براہ راست بخاری شریف اٹھا کر پڑھنا شروع کریں. عربوں میں بڑی خوبیاں ہیں، اس کا انکار نہیں، مگر یہ کہ ہر عربی پڑھا لکھا عالم دین ہو ایسی بات بھی نہیں ہوتی. ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے ہم والدہ کے ساتھ حج پہ گئے اور شام کو جب واپس آئے والدہ کہیں کھو گئی، کیا ہوا، بڑی پریشانی ڈھونڈتے رہے انہیں، اور پھر خیال آیا کہ گھر تو قریب ہی ہے حرم کے، شاید وہاں گئی ہوں. اور جب شام کو ہم واپس آئے تو دیکھا کاغذوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، کتنے اخبار جمع ہیں، اور والدہ بیٹھی ہوئی ہے. تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں والدہ کے دماغی توازن تو نہیں خراب ہو گیا کیا، اور وہ بڑے احترام سے ان کاغذوں کو رکھ رہی ہیں. تو میں نے والدہ سے کہا کہ خیریت تھی، کہاں گم ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا گم تو جدھر بھی ہو گئی تھی گھر پہنچ گئی ہوں، مگر توبہ توبہ کتنے بے ادب ہیں یہ لوگ. دیکھو قرآن لکھا ہوا ہے ہر جگہ پہ اور یہ کاغذ گلیوں میں پھینکتے ہیں.
تو کہنے کہ جب اٹھا کے دیکھا تو سارے کے سارے وہ عربی اخبارات تھے اور والدہ نے احترام سے سجا کے رکھا ہوا تھا کہ یہ سب قرآن لکھا ہے. تو میں نے والدہ کو کہا یہ عربی لکھی ہے، قرآن نہیں لکھا. جتنے اخبارات تھے یہ راستے میں نظر آئے جامع میں اٹھا کے گھر لے آئے کہ یہ قرآن پاک لکھا ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے عربی زبان بیچاری میں کہیں دیکھی نہیں تھی سوائے قرآن پاک کے، تو وہ بوڑھی ہو گئی. انہوں نے کہا یہ سب قرآن ہی لکھا ہوا ہے. اسی طرح عرب ہیں وہ بھی تو ایسا ہی حال ہے بھائی، انہیں صرف زبان پڑھنی آتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ جس چیز کا نام علم ہے، اللہ نے قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ یہ بات فرمائی ہے. اللہ نے اس ترتیب سے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، یہ خدا کی کتاب پڑھتے ہیں، وہ عزت کی اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں ادب سکھاتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا وہ جو الکتاب والحکمہ، اور کتاب اور سنت کی انہیں تعلیم دیتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتاب و سنت کی تعلیم اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ ضروری ہے. اگر پاکیزگی نہیں ہوئی، ادب نہیں آیا، کہیں بیٹھ کے سیکھا سکھایا کچھ نہیں ہے، تو پھر براہ راست کتاب و سنت سے مسائل کو نکالنا اور پھر علیہ باللہ اتنی بڑی چیزوں میں دخل دینا، یہ اپنے آپ کو محرومی کے کھاتے میں ڈالنا. بس جو بھی پڑھ لی اس پہ فتوا دے دیا کہ ہاں حدیث میں یوں آیا، حدیث شریف میں یوں آیا، ایسی چیز آ گئی ہے. ارے یہ اس حدیث کے مقابلے میں اگر کوئی حدیث آ گئی ہو اور اس سے یہ حدیث منسوخ ہوئی ہو تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ناسخ اور منسوخ کا علم حدیث میں اگر کسی آدمی کو نہیں آتا اور کسی آدمی کو اتنا علم نہیں ہے کہ اس باب میں اس چیپٹر میں کیا کیا حدیث میں آ گیا ہے، اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ فتوا دے. حدیث حرام ہے، اس کے لیے کبیرہ گناہ ہے، حرام کا ارتکاب کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو کوفہ کی مسجد میں دیکھ لیا تھا اور وہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کر رہا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تمہیں ناسخ اور منسوخ کا علم آتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا تمہیں یہ نہیں پتا کہ قرآن کی کون سی آیت کس آیت سے منسوخ ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو علی رضی اللہ عنہ جھولے مارے اور فرمایا نکل جائے مسجد سے. اگر جس شخص کو قرآن میں یہ علم نہیں ہے کہ کس آیت کا حکم کس چیز سے منسوخ ہوا ہے، اس کے لیے جائز نہیں کہ قرآن کی تفسیر بیان کرے. اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے کہ والذین یتوفون منکم ازواجا، تم میں سے جس کا انتقال ہو جائے اور بیوی اس کے بعد رہ جائے، وصیت لازواجہم، اپنی بیوی کے لیے وہ وصیت کرے کہ 1 سال تک وہ اس گھر میں رہے گی غیر اخراج، اسے نکالا نہیں جائے گا. اب بھلا بتائیے آج تک کبھی سنا ہے کہ عورت کی عدت 1 سال ہو گئی؟ آخر ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، مسلمان ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ اپنی عدت میں ہیں، فلاں خاتون اپنی عدت گزار رہی ہیں. کبھی آج تک سنا ہے کہ 1 سال تک عدت میں رہے لڑکی؟ کہیں نہیں. اس لیے حالانکہ یہ قرآن ہے. اب جو قرآن کا ترجمہ پڑھ کر وہ کہے گا کہ عدت 1 سال ہے اور اگر میرا انتقال ہو جائے تو میری بیوی کو 1 سال تک اس گھر سے جانے کی اجازت نہیں، غلط کہتا ہے. یہ آیت نازل ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ 1 سال کی عدت کے لیے تھی. پھر اللہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا دوسری آیت سے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، تم میں سے جن کا انتقال ہو جائے ان کی بیویاں رہ جائیں، یتربصن بانفسہن، وہ عدت گزاریں گی 4 اشہر و عشرا، 4 مہینے اور 10 دن ان کی عدت ہوگی. اس آیت نے اس پہلے سال والے حکم کو منسوخ کر دیا. دیکھا آپ نے 4 مہینے 10 دن کی آیت نے اس کو منسوخ کر دیا. یہی چیز حدیث میں بھی آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، پھر اس حکم کو کس چیز نے منسوخ کر دیا؟ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں 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 قسم کے جو برتن ہیں خبردار جو تم میں سے کسی کے گھر پائے جائیں. کدو کے جو برتن ہیں، کدو کا بیچ میں سے گودا نکال لیتے تھے اور عرب اسے سکھا کے وہ خوبصورت برتن بنا لیتے تھے، عورتیں اس پہ رنگ کر دیا کرتی تھی. آپ نے فرمایا خبردار جو کسی کے گھر میں یہ چیزیں نظر آئیں. اور پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی یہ برتن تھے. اب جو آدمی ایک حدیث کو پڑھ لے گا وہ تو یہی کہے گا کہ جناب کدو کے برتن میں، کدو کا جو اگر برتن بنتا ہے تو اس کا تو حدیث میں منع آ گیا ہے.
اس میں تو ایسے ہو نہیں سکتا، اور دوسری حدیث پہ نظر نہیں ہوگی۔ اصل میں قصہ یوں ہے کہ عرب ان برتنوں میں بالکل شراب پیا کرتے تھے، تو جب شراب کی حرمت کا حکم آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز کو منع کر دیا کہ شراب کی یاد بھی کسی مسلمان کے ذہن میں دلائے، اور فرمایا ان برتنوں کو بھی گھر سے باہر پھینک۔ جب کئی برس گزر گئے، ان برتنوں کا کوئی تعلق شراب سے نہیں رہا، مسلمان گھر آنے میں مدینہ منورہ میں فرمایا کوئی حرج نہیں، اسے استعمال کرو، اجازت ہے۔ یوں حدیث میں ناسخ اور منسوخ چلتا ہے۔ حدیث میں یہ آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ ایک صاحب کو بہت اعتراض تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت سی چیزوں، اور وہ بھی کہتے تھے کہ سچی بات، ہر سچائی، ہم نے کہا ہر سچائی بیان کرنا ضروری ہے، کہنے کہ ہاں حدیث میں جو آیا بالکل بیان کرنا چاہیے، علیہ اللہ۔ ہم نے کہا اس آیت حدیث میں جو آیا ہے یہ صحیح حدیث ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، تو کفر سے نکاح ٹوٹ نہیں جاتا، کہنے کہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم نے کہا آپ نے یہ یقین اطمینان ہو گیا کہ جب آپ کی والد اور والدہ کا نکاح ہوا تھا تو اس کے بعد اس سے کوئی نماز نہیں چھٹی ہوگی، کہنے کہ چھٹی ہوگی، تو میں نے کہا پھر نکاح ٹوٹ گیا، اس کے بعد جو آپ کی پیدائش ہوئی وہ کیا ہوئی؟ کبھی اس حقیقت کو بیان کیجیے لوگوں کے سامنے، یہ بھی کہیے۔ کہنے لگے یہ آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا آپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اتنی بڑی بڑی بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں حدیث میں یوں آیا ہے، حدیث میں یوں آیا ہے، تو یہ بھی ایک سچی بات ہے، کبھی لوگوں کو کہہ دیجیے کہ میرا نسب خراب ہے بھائیو، تم سے صاف کہتا ہوں اب تمہاری مرضی ہمارے پیچھے نماز پڑھو نہ پڑھو۔ کہاں بات کیا پہنچتی ہے؟ کچھ اللہ کا خوف کرنا چاہیے، ادب اور احترام، اور جو اللہ نے حدود قائم کی ہیں ان میں آدمی رہے۔ بڑی مشکل چیز ہے بھائی، بڑی مشکل چیز ہے، تھوڑا علم ہوتا ہے اور پھر اس کے ساتھ تزکیہ نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ یہ کہ کہیں بیٹھ کے ادب احترام سیکھا نہیں، کہیں یہ سیکھا نہیں ہے کہ کس سے کیا بات کہنی ہے، فتویٰ یہ بات کسی کے مناسب بھی ہے یا نہیں، طریقہ بولنے کا کیا ہے۔ پرانے لوگ جو تھے وہ بات کرنے کا طریقہ سکھاتے تھے کہ دیکھیے بات یہی ہے لیکن کہنی کیسے ہے، موقع کیسے ہے، سوچ کے کہنا۔ منصور نے خواب دیکھا، اور منصور امیر المومنین تھے، ہارون الرشید کی پچھلی پشت میں آتے تھے، تو انہوں نے کہا میں نے آج رات خواب دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت گر گئے اور کسی کو بلاؤ کوئی تعبیر دے۔ تو ایک آدمی کو بلایا گیا، تعبیر اس نے دی، اس نے کہا امیر المومنین یہ خواب جو آپ نے دیکھا ہے، آپ کے سارے دانت گر گئے، اس کا مطلب یہ کہ آپ کے سارے رشتہ دار مر جائیں گے اور پھر آپ بھی مر جائیں گے۔ اس نے کہا سبحان اللہ، خدا پورا کرے تیرا، نکل یہاں سے، کیا بری تعبیر دے رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ حضرت فلاں آدمی بڑی اچھی تعبیر دیتا ہے، اس کو بلائیں، کہنے لگے بلاؤ۔ تو اس نے کہا امیر المومنین خواب سن کے کہنے لگے وہ صاحب امیر المومنین ماشاء اللہ بڑا اچھا خواب ہے، اللہ مبارک کرے۔ انہوں نے کہا اس کی تعبیر، کہنے لگے اللہ نے بشارت دی ہے کہ آپ کی عمر بہت لمبی ہو جائے گی، اور امیر المومنین مرنا تو ہر ایک نے ہے ہی، اور اتنی لمبی عمر ہے کہ الحمدللہ آپ سارے رشتہ داروں کو اپنی زندگی میں اپنے سامنے خدا کے حوالے کر کے آخر پہ آپ کا بھی جانا ہو جائے گا۔ عمر سے ہنس پڑے، کہنے لگے بات اس نے بھی یہی کہی، بات اس نے بھی یہی کہی، مگر دیکھو دونوں کے بولنے میں فرق ہو گیا، تعبیر میں فرق ہو گیا۔ تو اس لیے جب علم کے ساتھ ادب نہ سیکھا ہو، بڑی بری بات ہے، بہت خرابی کی بات ہے۔ تھوڑا علم مصیبت لے آتا ہے، اور ایسی مصیبت لے آتا ہے ظرف اتنا نہیں نہ ہوتا۔ ہمارے تھانوی نور اللہ مقدوم نے ظرف کی بات ایک لکھی ہے، بہت لمبی بات ہو گئی آپ سے، آخری بات آپ سے عرض کریں۔ تھانوی نور اللہ مقدوم نے ظرف کی بات لکھی، حضرت نے فرمایا جب علم آئے تو ظرف بھی اتنا ہونا چاہیے، ایسے نہ ہو کہ علم تھوڑا ہو اور ظرف تھوڑا ہو اور علم زیادہ کچھ پڑھ بڑھا جائے تو پھر وہ ہضم نہیں ہوتا۔ فرمایا ایک آدمی کو اس نے نیا کی آواز میں سنا مولوی صاحب سے کہ رات تہجد پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں،
تو اس نے کہا فرض نماز ہو یا نہ ہو تہجد تو پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس وقت اس دنیا والے آسمان پہ آ جاتے ہیں, بات ہوتی ہے, مانگنا چاہیے اللہ سے. تو روزانہ صاحب اٹھتے تھے رات کو, وضو کرتے اور تہجد پڑھتے اور صبح وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے. ان کی اہلیہ ایک دن دیکھا, 2 دن دیکھا, انہوں نے کہا خیریت ہے, یہ روز صبح آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو, یہ کیا؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا, رات روزانہ تہجد پڑھتا ہوں, دیکھتا ہوں نور آیا یا نہیں آیا. کیونکہ حدیث میں آیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو اٹھ کے نماز پڑھتا ہے, تہجد پڑھتا ہے, دن میں یتلألأ وجهه فی النہار, دن میں اس کے چہرے میں نور ہوتا ہے. یہ تو حدیث صحیح. تو اس نے کہا یہ حدیث میں آیا ہے کہ چہرے میں نور, تو نور آیا ہے یا نہیں آیا یہ دیکھتا ہوں. وہ چپ ہو گئی تھی کوئی عقل مند. ایک دن جو رات کو تہجد کے لیے اٹھے تو حضرت نے لکھا کہ وہ بارش ہو رہی تھی, بہت شدید سردی کا موسم, پانی ہے نہیں گرم, کیا کرتے وضو؟ تو انہوں نے کہا لاؤ اس طرح کریں کہ تیمم کر کے آج نماز پڑھ لیں. اب تیمم جس چیز پہ ہو, تو مسئلہ یہ پتا تھا کہ راکھ پہ تیمم ہو جاتا ہے, جو چیز جلی ہوئی ہوتی ہے اس پہ تیمم ہو جاتا ہے. اب کمرے میں راکھ کہاں ملے, مٹی کہاں ملے, تو توا لے کے اس پہ الٹا کر کے دونوں ہاتھ مارے اور تیمم کر کے تہجد پڑھ لی. صبح پھر وہی اٹھ کے بیٹھ گئے تو بیوی نے جو دیکھا اس نے کہا سبحان اللہ, آج تو ایسا نظر آیا ہے کہ ساری غسل پوری ہو گئی, سارا چہرہ سیاہ کر لیا. یہ ہے تھوڑا علم. جب آدمی کا درس نہ بڑا ہو اور پھر وہ کچھ پڑھ سن لے تھوڑا بہت, تو پھر ایسی چیزیں آ جاتی ہیں. جیسی بھی چیزیں آ جائیں بھائی, اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے اپنی پناہ, خدا اپنی پناہ میں رکھ کے یہ مانگتے رہنا چاہیے. یہ ناقص علم کے نتائج نکل آتے ہیں, اور علم بڑھ جائے اور اس کے ساتھ تزکیہ نہ ہو, کہیں گیا نہ ہو, کہیں علماء کی مجلس میں باقاعدہ تربیت حاصل نہ کی ہو, اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ان اللہ لا ينتزع العلم, موطا امام مالک میں آتا ہے کہ اللہ علم لوگوں کے سینے سے نہیں چھینتا, لیکن علم اس وقت ختم ہو جائے گا جب تمہارے علماء دنیا سے چلے جائیں گے. اور آپ رکھنا ثم لم يبق عالما, اور پھر ایسا دور آ جائے گا جب علماء نہیں ہوں گے اور لوگ سئلوا, فتوے پوچھیں گے, اور وہ ایسے سے فتوے پوچھیں گے کہ جب وہ خود گمراہ ہوگا تو اضلوا, لوگوں کو بھی گمراہ کرے. ایسے لوگ جب آ جائیں گے تو پھر گمراہی ہی رہ جائے گی. اس لیے بچنا چاہیے, اہتمام کرنا چاہیے کہ اہل علم کی مجالس میں آدمی جاتا رہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے دین کی صحیح طور پہ سمجھ آئے. اللہ تعالیٰ میرا کو ملتی کرے.